السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحديث من جديد، فحياكم الله تعالى وجزاكم الله احسن الجزاء في الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 48 یعنی 48واں سبق ہمارے سامنے ہے، اور زیر مطالعہ احادیث 3314 سے 3323 انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس ہوگا، اور قبل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی، اور چند ایک احادیث یا دو یا تین یہ گزشتہ سبق کے حوالے سے بھی ہماری ذکر کرنے سے رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم وہاں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کنٹینیولی 3314 اور پھر آگے 3323 تک اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم احادیث پڑھیں گے۔ تو آتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کی اس سبق کے حوالے سے پہلی حدیث جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ کون سی ہے، میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ الحمدللہ کتاب النکاح اور اس میں باب اللعان اس سلسلے میں یہ حدیث تھی 3311 وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان اعرابی اتی رسول اللہ، کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقال، کہنے لگا، ان امرأتی ولدت غلاما اسودا، کہ یقیناً میری بیوی نے ایک لڑکا سیاہ رنگ کا لڑکا جنم دیا ہے، وانی انکرتہ، اور میں نے اس سے انکار کر دیا کہ یہ میرا نہیں۔ فقال له رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات پہ اس کا انکار کرنا اپنے بیٹے سے بغیر تحقیق کے، آپ نے فرمایا اس کو، اللہ کا من ابلن، کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہیں؟ قالا، کہتا ہے، نعم، ہاں، بدوی تھا، اونٹوں کا کام یا اونٹ چراتا تھا، اونٹ رکھے ہوئے تھے۔ قالا، آپ نے فرمایا، فما الوانھا، ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ قال حمر، کہنے لگا کہ سرخ اونٹ ہیں، سرخ رنگ کے۔ قالا، آپ نے فرمایا، حل فیھا من اورقا، کیا ان اونٹوں میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ قالا، کہنے لگا، ان فیھا لبرقا، ہاں، اس میں ایک خاکستری خاکی رنگ کا بھی ہے۔ وَأَنَّا تُرَىٰ ذَلِكَ جَاءَهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا یہ خاکستری رنگ کا اونٹ سرخ رنگ کے اونٹوں میں؟ قال عرق نزعها، بدوی کہنے لگا کہ کوئی رگ ہوگی پرانی کہ جو اس کو لے آئی، نزعها۔ قال، آپ نے فرمایا، فلعل هذا عرق نزعه، تو آپ کے بچے کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے ایسے، شاید کہ یہ کوئی رگ تھی پرانی خاندانی جو اس کو لے آئی۔ جی، فلعل هذا عرق نزعه، شاید کہ یہ وہی رگ ہو کوئی پرانی خاندانی جو کہ اس کو لے آئی، اس کالے بچے کو، یعنی بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا۔ ولم يرخص له في الانتفاع منه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے بچے سے دستبردار ہو یا اس سے لا تعلق ہو سکے۔ متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی 3311۔ تو اس طرح بچے کا پیدا ہونا کسی رنگ پر یا کسی بھی شکل و صورت پر بغیر کسی وجہ اور سبب اور کسی اپنا شاہد یا گواہی کے، تو ایسا کہنا بھی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہیں۔ حدیث کی عبارت ان فی البرقع کا ترجمہ عربی زبان میں اس عبارت کا انڈر لائن کیجئے کہ بے شک ان میں خاکی رنگ کا بھی اونٹ ہے۔ بدوی نے کہا، فلعل ھذا عرق نزعہ، تو شاید یہ بھی کوئی پرانی رگ ہوگی جو اسے لے آئی۔ آگے حدیث ہے، وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے قالت، کہتی ہیں، کان عتبہ بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص جو تھے، انہوں نے عہد الی اخیہ، اپنے بھائی کو یہ بات کہی، بطور ایک وصیت کے،
یا دہانی کے کیس، جو کہ ان کا بھائی سعد بن نبی وقاص تھے رضی اللہ عنہ، بڑے معروف صحابی تھے جلیل القدر. تو ان کا بھائی عتبہ بن نبی وقاص، انہوں نے بات کہی یا عہد و پیمان کیا، یا ان سے یہ یا دہانی کے طور پہ انہیں یہ بات کہی. کون؟ اپنے بھائی کو. کون تھے وہ؟ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ. کہ ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی، کہ یہ سن لیجئے میرے بھائی بات، کہ زمعہ کی جو لونڈی ہے، زمعہ کی لونڈی یعنی زر خرید لونڈی جو تھی، اس کا ایک بیٹا، منی وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کے ساتھ مباشرت کی تھی تو وہ میرا بیٹا ہے. فاقبضہ الیک، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اس کو اپنے ساتھ رکھ لینا. فلما کان عام الفتح، تو جب فتح کا سال ہوا، یعنی مکہ فتح جب ہوا، تو اس وقت اس سال اخذ سعد، اپنے بھائی کی اس نصیحت کے مطابق یا وصیت کے مطابق، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑکا جو ہے اس کو لے لیا، حاصل کر لیا جب مکہ میں وہ گئے. وقال انہ ابن اخی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے، اور میرے بھائی نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ میرا بیٹا ہے. وقال عبد بن زمعہ تھا، ادھر عبد بن زمعہ بھی آ گئے، وہ بھی زمعہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ اخی، یہ میرا بھائی ہے. فتساوقا، جب اختلاف ہوا تو دونوں اپنا معاملہ لے گئے الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال سعد، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اخی کان عاہد الیہ فیہ، کہ یقیناً بے شک میرے بھائی نے، جو کہ عتبہ بن نبی وقاص تھے، انہوں نے مجھے یہ باقاعدہ عہد و پیمان مجھ سے کیا، اور مجھے یہ بات جو ہے یاد دہانی کے طور پہ کہی، اور عہد و پیمان کی صورت میں، کہ یہ آپ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنے پاس لے لیجئے. ان اخی کان عاہد الیہ فیہ. وقال عبد بن زمعہ، اور زمعہ کا بیٹا جو عبد تھا، عبد بن زمعہ، وہ کہنے لگا، اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن ولیدۃ ابی، کیونکہ یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، میرے باپ کی لونڈی زر خرید اس کا یہ بیٹا ہے، تو اس لیے میرا بھائی بنا. ولد علی فراشی، اور اسی طرح اس کے بستر پر ہی اس نے جنم بھی لیا ہے، یعنی یہ جو میرے باپ کی جو بیوی ہے، اس کے گھر، یعنی جس کے گھر میں یہ پیدا ہوا، اپنا جس بستر پر پیدا ہوا، وہ میرا باپ تھا. فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، وَلَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، کہ اے زمعہ کے بیٹے، یہ تیرا ہی ہے، وَلَكَ، یہ تیرا بھائی ہے، تیرا ہی بھائی ہے یہ. الولد للفراش، اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ فراش، صاحب فراش کا ہوتا ہے، یعنی جس کا بستر ہو اسی کا ہی وہ بچہ ہوگا. وللآخر الحجر، اور جو بدکار شخص ہوگا اس کے لیے رجم ہوگا، یعنی پتھر مارنا، اس کو پتھر مارے جائیں گے. اور جس کے بستر پہ جنم لیا جائے گا، جنم لے گا بچہ، اس کو دے دیا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا. ثم قال بسعودۃ بنت زمعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سیدہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، احتجبی منہ، کس سے پردہ کیا کرو. ہاں جی، کس سے؟ وہی جو عبد بن زمعہ جو تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعودہ بنت زمعہ سے کس سے پردہ کیا کرو. لما رأى من شبہہ، اس وجہ سے کہ اس میں، لما رأى من شبہہ بعتبہ تھا، اس لیے کہ جو آپ نے دیکھا اس لڑکے میں عتبہ کی شکل و شباہت سے ملنا، اس میں شکل و صورت جو ہے وہ عتبہ کے جو اپنا خد و قال تھے وہ اس میں نظر آتے تھے، عتبہ بن نبی وقاص کے، جو سعد بن نبی وقاص کے بھائی تھے. اسی لیے فرمایا کہ یہ آپ کا بھائی نہیں لگتا، یہ عتبہ کے ساتھ اس کی شبیہ ہے، ملتی جلتی صورت شکل ہے، تو یہ اس کا ہی بیٹا لگتا ہے مجھے، اس لیے آپ اس سے پردہ کیا کریں. فما رآہا حتی لقی اللہ، تو نہیں دیکھا پھر انہوں نے، اس لڑکے نے، نوجوان نے،
سودا بن زمعہ کو نہیں دیکھا یا نہیں دیکھ پایا یہاں تک کہ لاقی اللہ، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا یا اللہ کو جا ملا، اللہ پاک کے پاس وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلا گیا، اللہ سے جا ملاقی ہوا۔ تو سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مکمل اس سے پردہ رکھا۔ وفی روایت نبی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کو؟ عبد بن زمعہ کو، وہ اخو کا یا عبد بن زمعہ تھا کہ وہ تیرا ہی بھائی ہے اے عبد بن زمعہ، من اجل، اس لیے کہ انہ ولد علی فراش ابیہ، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے یا اس نے جنم لیا ہے۔ متفق علیہ۔ ویسی صورت میں الولد للفراش وللآخر الحجر، یہ ہے شریعت کا فیصلہ۔ تو اس کی آپ تفصیل انشاءاللہ کتب فقہ میں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، الولد للفراش وللآخر الحجر، اس کا ترجمہ انڈرلائن کیجئے، 3313 حدیث۔ وعنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت قالت کہتی ہیں، داخل علیہ رسول اللہ، کہ میرے پاس تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذات یوم، ایک دن، وہو مسرور النسال میں، کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ فقالت، وہ آپ نے فرمایا، ای عائشہ، تو اے عائشہ، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، انا مجززن المدلجیہ، کہ مجزز مدلجی جو ہے، داخلہ وہ آیا ہے آج کل، وہ آیا ہے ہمارے اپنا اس جگہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا نہیں دیکھا یا آپ نے سنا نہیں اس بارے میں، آپ کو علم نہیں ہوا کہ مجزز مدلجی جو ہے وہ ہمارے ہاں آیا ہے۔ فلما رأى اسامہ و زیدن، اور بات جو حیران کن ہے وہ یہ، یا کہ جو کہ اپنا خوش آئند بات وہ یہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، مسرور تھے۔ فلما رأى اسامہ و زیدن، تو جب اس مجزز مدلجی نے دیکھا اسامہ اور زید کو، یعنی دونوں باپ بیٹا، دونوں باپ بیٹا دونوں کو اس نے دیکھا، وعلیہما قطیفۃ، اس حال میں کہ ان پر دونوں پر ایک چادر تھی، قطیفۃ، قد غطیا، جو اپنے آپ کو انہوں نے دونوں نے اس چادر سے ڈانپا ہوا تھا، ڈانپ رکھا تھا، یعنی وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں باپ بیٹے نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی۔ رؤسہما، اور انہوں نے قد غطیا رؤسہما، اس چادر سے انہوں نے اپنے دونوں چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ وبدت اقدامہما، اور اس طرح چادر چونکہ ذرا چھوٹی تھی تو ان دونوں باپ بیٹا کے جو پاؤں تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے، وہ باہر تھے، ٹھیک ہے، یعنی ننگے تھے۔ وبدت اقدامہما، اور ظاہر ہوئے ہو چکے تھے ان کے دونوں کے پاؤں، باپ بیٹے کے چہروں پر انہوں نے وہ چادر جو ہے وہ اوڑی ہوئی تھی۔ فقال، تو وہ مجزز مدلجی جب قریب سے گزرا، دونوں باپ بیٹوں کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ان ہذی الاقدام، کہ یقیناً یہ جو پاؤں ہیں، یہ چاروں پاؤں جو انہیں نظر آ رہے تھے، بعض و من بعض، یہ ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ان کا تعلق ہے ایک دوسرے سے۔ حالانکہ اس نے شکلوں کو، شکل شبہات کو نہیں دیکھا، نہ رنگوں کی طرف اس نے خیال کیا، بلکہ صرف قدم دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے یہ ملتے جلتے لگتے ہیں۔ تو متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ حدیث کی عبارت عزیز طلبہ، ان ہادی الاقدام بعض و من بعض، ان کا ترجمہ یہ کہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔ قطیفتن کا معنی چادر، ہاں، قطیفتن، ہاں جی، وعلیہما قطیفتن، اور ان پر چادر تھی ایک، یعنی جو کہ اوپر اڑی جاتی ہے سوتے ہوئے۔ تو بہرحال سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے رنگ کے تھے، جبکہ ان کے جو صاحبزادے بیٹے تھے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ، ان کا رنگ اپنے باپ کی نسبت سانولا تھا یا سیاہ تھا، سیاہی مائل تھا۔ اور مجزز مدلجی پر لوگ شناخت کے اعتبار سے اعتماد کیا کرتے تھے، یعنی وہ اس کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہوا تھا کہ وہ اس کو یہ فراست تھی
وہ دیکھ لیتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں شخص جو ہے فلاں کا باپ ہے، تو وہ خد و خال سے وہ اسے یہ اللہ پاک نے یہ ملکہ دیا ہوا تھا، تو لوگ اس پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ لوگوں کی ان کے بارے میں جو بدگمانی تھی وہ دور ہو گئی، اس لیے کہ جب یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ لوگوں کو نظر آتے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا کہ یہ ہیں تو باپ بیٹا لیکن ان کے رنگ بالکل جدا ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پریشان کرتی، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ سیدنا اسامہ اور زید منہ بولے بیٹے تھے، اور اسامہ ان کے بیٹے، ان سے بھی آپ کو بڑی انس اور محبت تھی، بیٹوں کی طرح، یہ اولاد کی طرح تھے یہ دونوں آپ کے لیے۔ آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث 3314 من سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، و ابی بکرہ تھا، اور سیدنا ابو بکرہ دونوں رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں دونوں، قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، جس شخص نے بھی دعویٰ کیا الی غیر ابیہ، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف اپنی ذات کے بارے میں، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میری نسبت کسی اور باپ کی طرف میں غلط کر رہا ہوں، حالانکہ میرا باپ فلاں ہے، فالجنت علیہ حرام، تو جنت اس پر حرام ہے۔ اتنا خوفناک یہ معاملہ ہے اور اتنا سخت اور شدید۔ 3314 اس کے لیے جنت جو ہے اس پر حرام ہے، کیا مطلب؟ جہنم حلال جائز ہوئی، جہنم میں جائے گا۔ تو اسی ذیل میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، اسی ضمن میں جو اپنے قانونی اور سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں، جائیدادوں کے چکر میں اپنی جو حقیقی نسبت ہے وہ اپنے اصل باپ سے کسی اور کی جانب اپنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ باقاعدہ وہ ڈاکومنٹس بنوا لیتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ یہ بڑا گناہ اور بہت بڑا یہ کام ہے جو کہ واجب کر دینے والا، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ 3315 حدیث آگے پھر آ رہی، اسی پر ایوان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترغبوا عن آبائکم، نہ بے رخی برتو اپنے اصل آباء و اجداد سے، فمن راغب عن ابیہ، اور جو کوئی جس شخص نے منہ موڑا، بے رخی کی، اعراض برتا اپنے اصل باپ سے، عن ابیہ، فقط کفر، تو گویا کہ اس نے کفر کیا، ولیعذ باللہ۔ کفر سے مراد حقیقی کفر تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ الفاظ جو ہیں یہ کفر کے جو استعمال ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے یہ، اور بڑا گناہ ہے یہ، متفق علیہ، حالانکہ لفظ اور بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ لا ترغبوا عن آبائکم کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ کہ اپنے حقیقی آباء و اجداد سے بے رغبتی اور اعراض نہ برتو۔ جو شخص جان بوجھ کر ادرو فخر، ہاں جی، یہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ مثلا آج کل آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو، وہ ذات کے کوئی بھی ہوں، تو جب انہیں کچھ پیسہ مل جاتا ہے یا کوئی اپنا کوئی لینڈ خرید لی، یا کوئی اپنا مکان اچھا بنا لیا، گاڑیاں لے لی، تو خواہ وہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے وہ کوئی بھی خاندان ہو، ذرا معاشرے میں بظاہر وہ کم تر سمجھا جاتا ہو، تو لوگ بڑے آرام سے وہ اپنے آپ کو خاندانوں کی نسبت جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ شیخ یا مغل یا خود کو سید باور کرانا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی اور فیملی یا ذات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی حقیقت میں اپنے آباء و اجداد کے نام و نسب سے ہٹ کر دوسرے کو ترجیح دینا پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ اس وعید میں تو شاید نہ آئیں جو صرف محض دکھلاوے کے لیے، لیکن جو اپنا عدل تکبر کے اور فخر کے جو یہ کام کریں کہ ہمیں معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ بڑا جانیں اور ہماری تعظیم کریں اور ہماری ماتحت لوگ جو ہیں وہ رہیں، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے وعید اور ڈانٹ اور ڈپٹ ہے، ولیعذ باللہ۔ آگے ہے وقت ذکر حدیث عائشہ تھا، یہاں عزیز طلبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور حدیث مروی موجود تھی۔ صاحب مشکات المصابیح نے اس حدیث کو صلاۃ الخوف کے باب میں ذکر کر دیا ہے، اور وہ الفاظ کے تھے، ما من احد اغیر من اللہ،
اس حدیث کے یہ الفاظ تھے۔ تو وہاں چونکہ کوئی بھی زیادہ نہیں ہے شخص غیرت مند اللہ کی ذات سے، یہ حدیث اور اس کے مفہوم میں اور پہلی حدیثیں بھی گزری ہیں، اور شاید آگے بھی یہ حدیث کوئی آ رہی ہے ایسی کی۔ تو امام صاحب نے اس حدیث کو محسوس کیا ہے کہ صلاۃ الخوف، یہاں صلاۃ الخسوف، خوف نہیں، باب صلاۃ الخسوف یعنی چاند گرہن، مون ایکلپس یا سن ایکلپس بھی سے کہہ سکتے ہیں، یہ باب میں ذکر کی گئی ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے، اور اس میں پہلی حدیث آئی ہے ہمارے پاس 3316۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہ سامع النبی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، فرما رہے تھے، لما نزلت آیت الملعنہ، جب قرآن حکیم کی آیت مبارکہ جس میں لعان کا ذکر ہے، آیت الملعنہ، جب یہ نازل ہوئی، ایو ممرات دخلت علی قوم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بات فرماتے سنی کہ جون سی عورت بھی ادخلت علی قوم، جس نے اپنے کسی بچے کو داخل کیا اپنے دعویٰ سے، اپنے اقرار سے داخل کیا، علی قوم، ایسی قوم پر، بل لیس منہم، جو کہ ان میں سے وہ بچہ نہیں، نہ اس کا کوئی تعلق ہے، فلیست من اللہ فی شیء، تو وہ خاتون جو ہے اس کی اللہ پاک کے یہاں کوئی وقت، کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں، وَلَن يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، اور نہ اللہ پاک اللہ جل شانہ سے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح وَأَيُّمَا رَجُلٍ، جون سا بھی آدمی، جَحَدَ وَلَدَهُ، جس نے انکار کر دیا اپنے بچے کا کہ یہ میرا نہیں، حالانکہ وہ اس کا ہے، وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور وہ دیکھ رہا ہے اس کو کہ یہ اسی کا ہی بچہ ہے، اس کو معلوم ہے، تو احتجب اللہ منہ، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس سے پردہ کر لے گا، ٹھیک ہے جی، اس سے حجاب فرما لے گا۔ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اور اللہ پاک اسے رسوا کرے گا مخلوقات کے سامنے، فی الاولین والآخرین، پہلی اور آخری، ہر تمام مخلوقات کے سامنے وہ اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا، اس لیے کہ جو اس نے یہ کام کیا ہے وہ مخلوق کے اندر ہی اپنے عجب کے لیے، کبر کے لیے، نخوت کے لیے، اور اپنی حقیقت کو اور سے ہٹ کر، اپنی اصلیت کو، حقائق سے ہٹ کر اس نے ظاہر کیا تاکہ مخلوق کے اندر میری عزت و احترام ہو، تو اللہ پاک اسی طرح کی اس کو سزا دے گا کہ جیسا کہتے ہیں نا کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوگا اسی طرح کی سزا ہوگی۔ رواہ ابو داود والنسائی والدارمی، اسے امام ابو داود، امام نسائی اور امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ 3316، حدیث کی سند صحیح ہے، حسن ہے، اور حدیث میں الفاظ احتجب اللہ منہ کو انڈرلائن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے پردہ فرما لے گا۔ تو جھوٹی عورت ایسا ارتکاب کرنے پر پھر واصل جہنمی ہو سکتی ہے، جو جھوٹ بولے، والعیاذ باللہ۔ تو ہمارے معاشرے میں بڑا دنیاوی فوائد کے لیے اور اپنا مفاد کے لیے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی، کہ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو کہنے لگے، ان لی امراتن، میری ایک بیوی ہے، لا ترد ید لامس، جو نہیں رد کرتی یا جو نہیں روکتی کسی بھی چھونے والے کا ہاتھ، یعنی جو بھی اس کو لمس کر لے، اس کو ٹچ کر دے، تو بس اس کی طرف اپنا توجہ کرتی اور اس کی طرف میلان اور رخ کرتی، مائل ہو جاتی ہے۔ فقال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلقھا، اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ قال، کہنے لگا، انی احبھا، کہ میں تو اسے بڑی محبت کرتا ہوں، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ قال، آپ نے فرمایا، فامسکھا اذن، تو پھر اس کو روک لے اپنے پاس۔ رواه ابو داود والنسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ دونوں نے روایت کی ہے۔ وقال النسائی، اور امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں، رفعہ احد الروات الی ابن عباس، کہ ایک راوی نے راویوں میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے اس کو مرفوع روایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ، اور انہی میں سے ایک راوی
ایسا بھی ہے جس نے اس کو مرفوع بیان نہیں کیا، قالا، ہاں جی، مرفوع نقل نہیں کیا۔ تو قالا تو امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حاضر الحدیث لیس بثابت، کہ یہ حدیث جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، ہاں جی، یعنی یہ ثبوت کے معیار کو یہ نہیں پائی۔ تو ان کے نزدیک امام نسائی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث غیر ثابت ہے، 3317۔ لیکن اہل تحقیق نے جب تحقیق کی عزیز طلباء تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، باقی اس کا مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہے، واضح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن میں اسے ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ 3318 وان عمرو بن شعیب، عمر بن شعیب سے یہ روایت ہے، نبی وہ اپنے باپ سے، عن جدی اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ان کل مستلحق، کہ ہر وہ بچہ جس کو ملایا جائے، ملا دیا جائے، ہاں جی، شمار کیا جائے، داخل شامل کر دیا جائے، استلح کا بعد ابیہ، اس کے اس باپ کی وفات کے بعد، الذی یدعا لہ ادعاہ ورثتہ، کہ جس کے بارے میں اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کو لے لیں، اپنے خاندان میں اس کو شامل کر لیں، اور یہ دعویٰ کریں کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے ہی خاندان سے ہے اور ہمارے ہی خاندان کا ہے اور فلاں کا یہ بیٹا ہے۔ تو جب یہ بات ہو تو فقضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، ان کل من کان من امۃ یملکھا، تو بے شک ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ، ہر وہ اولاد میں سے بچہ، ان کل من کان من امۃ، جو ایسی لونڈی سے ہو، یملکھا، کہ جس کا مالک اس وقت اس کا مالک تھا، یوم اصابہ، جس دن اس نے اس کے ساتھ مباشرت کی، جس دن اس مالک نے اپنی لونڈی کے ساتھ مباشرت کی اور وہ لونڈی اس کی ملکیت میں تھی، تو پھر وہ پیدا ہوا، خواہ اس کی وفات کے بعد پیدا ہو جائے، تو فقط لاحقہ بمن استلحقہ، تو وہ اسی خاندان، اسی مرد کے خاندان سے ہی وہ شمار کیا جائے گا، اس میں وہ داخل ہوگا، شامل ہوگا، فقط لاحقہ بمن استلحقہ۔ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ، اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اس سے پہلے، اس بچے کی ولادت سے پہلے، ایسے بچے کی ولادت سے پہلے پہلے جو مال تقسیم ہو گیا وراثت کا، اس میں سے اس بچے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اس وقت ہے جو بچے کی ولادت تک جو مال ہوگا اس میں وہ شریک ہوگا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، تو جو میراث یا مال وراثت کا اس کی پیدائش سے پہلے تقسیم ہو جائے گا ورثاء میں، وہ ورثاء سے واپس نہیں لیا جائے گا، انہی کے پاس ہوگا اور اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَا أَدْرَكَ مِن مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، اور جو اس نے پا لیا وراثت کے مال میں سے جو کہ اس کا باپ چھوڑ گیا ہے، تو اگر تقسیم نہیں کی گئی وہ وراثت، فَلَهُ نَصِيبُهُ، تو اس بچے کو اس سے اس کا حصہ دیا جائے گا۔ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ، اور اسی طرح عزیز طلبہ وہ بچہ خاندان میں شامل نہیں کیا جائے گا، خاندان سے اس کا شمار نہیں کیا جائے گا، اذا کان ابو ہو، جب اس کا باپ جو ہے، الذی یدعا لہ انکرہ، جب اس کا باپ جو ہے جس کے بارے میں، جس بچے کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، اس کا باپ اس بچے کی لیے انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں، تو اس باپ کے کہنے پر وہ شامل نہیں ہوگا، نہ ہی شامل کیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، اور اسی طرح وہ بچہ جو کہ ایسی لونڈی سے ہو، لم يملكها، کہ جو ایسی لونڈی جس کا وہ شخص مالک ہی نہیں تھا، یعنی جس وقت اس نے اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ لونڈی کا مالک ہی نہیں تھا، تو بعد میں وہ خواہ اس کا مالک بن گیا، بن بھی جائے، لیکن اس وقت جس وقت اس نے مباشرت کی اس وقت وہ مالک نہیں تھا اس کا۔ او من حرۃ آہر بہا، یا اس نے مطلب ایسی آزاد عورت کے ساتھ بدفعلی کی، گناہ کا کام کیا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ، تو ایسا بچہ جو ہے وہ اس
باپ کا نہ وارث بنے گا، نہ ہی اس کے خاندان سے اس کا شمار کیا جائے گا، نہ وہ شامل کیا جائے گا. لا یلحق ولا یرث، اور نہ وہ وارث بنے گا اس کا. وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ وَالدَّعَاءُ، خواہ وہ باپ جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی کرے اور اس کے خاندان والے بھی کہ یہ ہمارا ہے یا اس کا بیٹا ہے، خواہ اس کا باپ یہ دعویٰ بھی کرے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، تو اگر وہ اس وقت پیدائش کے وقت جب اس نے اس بچے کو جب اپنا مالک نہیں تھا اس لونڈی کا، اور اسی طرح یعنی یہ گناہ کے یا بدکاری کی نتیجے میں وہ پیدا ہوا، خواہ کوئی لونڈی تھی یا کوئی آزاد عورت تھی، تو وہ اس کا دعوے کے باوجود کہ باپ کہے کہ میرا ہے، اس کو شامل نہیں کیا جائے گا اس کے خاندان میں، نہ ہی اس کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا. یدعى له والدعاء فهو ولد زنیت، اس لیے کہ وہ زنا کا بچہ ہے، من حرۃ کان او امۃ، خواہ وہ آزاد عورت سے ہو یا کسی لونڈی سے ہو. تو ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. تو بہرحال 3318 اس کا مفہوم یا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں لفظ مصطلح ان کا مطلب یعنی ورثاء میں شامل کیا جانے والا بچہ. ٹھیک ہے. 3319 حدیث. وان جابر بن عتیق، جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عزیز طلبہ آپ سن رہے ہو؟ جی شیخ. جی سر سن رہے اچھا اچھا، آپ کی طرف سے ہیں. نا جی سر جی سر. آپ کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی غالباً 2-3 دن پہلے سے کہ وہ ذرا جو ہمارا اپنا ٹیسٹ جو میں نے لیا آپ کا نا وہ کوئز. ہاں جی. کوئز کا، کوئز. ہاں اس جی. کو اوپن کر دیجئے. تو میں نے کل سے اوپن کیا ہوا ہے، اس کو جس کو ضرورت ہے وہ آپ اس کو سالو کر لیجئے اور جی اپنے شیخ. ساتھیوں کو بھی بتا دیجئے جن کو ضرورت ہے. جی شیخ. ہاں جی. جی شیخ. اوکے. وہ جابر جزاک بن اللہ خیر. جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان نبی اللہ قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من الغیرت ما یحب اللہ، غیرت میں سے ابھی ایسی غیرت بھی ہے، غیرت کی قسم ایسی بھی ہے، ما یحب اللہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، ومنہا ما یبغض اللہ، اور غیرت میں سے ایسی بھی ایک قسم ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. فاما الذی یحب اللہ، تو وہ غیرت جس کو اللہ پسند کرتا ہے، فالغیرۃ فی الریبۃ، تو وہ غیرت کی قسم ہے جو کہ شک و شبہات میں ہو، شک شبہ میں غیرت ہو تو اس کو اللہ پسند کرتا ہے. وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، اور غیرت کی وہ قسم کہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، تو یہ وہ غیرت کی قسم ہے جو کہ مقام شک کے علاوہ ہو، یعنی جو شک نہ ہو، وہاں صرف گمان ہو، انسان کا گمان، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ، اور اسی طرح تکبر اور فخر کی بھی ایک قسم ہے، مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، اور فخر اور کبر اور نخوت کی ایک ایسی بھی قسم ہے جسے اللہ پسند بھی کرتا ہے. فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فخر کی وہ بات، وہ قسم جسے اللہ پسند کرتا ہے، وہ کون سی ہے؟ فاختیار الرجل، آدمی کا فخر کرنا، عند القتال، دشمن کے مد مقابل، کفر کے مد مقابل لڑائی کے وقت. ہاں جی، خوب پکڑ کے چلے اور جناب پہلے ڈالتا ہوا جائے سامنے اس دشمن کے، سینہ پکڑ کر، تان کر، گردن اٹھا کر، روب اور دبدبے کے ساتھ کہ آنا مسرائی ہے مسلم. واختیارہ عند الصدقات، اور اسی طرح اس کا اپنا فخر کرنا صدقہ دیتے وقت، یہ بھی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ہو اللہ کے لیے، بس دکھلاوے کے لیے نہ ہو. وَأَمَّا الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ، اور وہ قسم نفرت کی، بغض کی، وَأَمَّا الَّذِي، فخر کی وہ قسم جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، وَأَمَّا الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ فِي الْفَخْرِ، تو یہ اس کا فخر کرنا کسی شخص کا اپنے حسب نسب میں فخر کرنا، اپنے مال میں فخر کرنا، اپنی ذات میں فخر کرنا. وفی روایت فی البغی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فی البغی، ظلم، زیادتی، سرکشی کرتے ہوئے فخر کرنا کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر سکتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو یہ فخر کی انتہائی قبیح اور انتہائی ناپسندیدہ اللہ کے ہاں یہ قسم ہے.
रवाहु अहमद व अबू दाऊद व नसाई, इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई रहमहुल्लाह सब ने अपनी अपनी कुतुब हदीस में इस हदीस को जिक्र किया है। तो अजीज तलबा, ये जो हदीस है, ये हदीस सनद के एतबार से हसन है, यानी सही है। और हदीस के अल्फाज फ़ख्तियालु फिल फ़ख्र का मतलब तो उसका फ़ख्र में, तो उसका फ़ख्र करने में तकब्बुर करना। ये हदीस और इसका इब्तदाई मज़ीद काबिल फ़हम है। अब आपसे मैंने पूछना है कि ये जो अल्फाज हैं, व अम्मल्लती, हाँ जी, युहिब्बुल्लाह, फ़अम्मल्लती युहिब्बुल्लाहु फ़ल गैरतु फ़ी रीबति व अम्मल्लती युबग़िदुल्लाहु फ़ल गैरतु फ़ी गैरि रीबतिन। इन अल्फाज को अंडरलाइन कीजिए और इसका मफहूम आपने तलाश करना है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं बता तो दूं, लेकिन यह है कि मैं चाहता हूं कि आप इसकी रिसर्च करें कि इन अल्फाज का मफहूम क्या है। अच्छा जी, आगे है अल-फ़स्लु अल-थालिस, तीसरी फसल में हदीस आई है 3320। अन अम्र बिन शुआइब बिन नबी अन जद्दी सैयदना अम्र बिन शुआइब, वो अपने बाप से और उनके बाप अपने दादा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। रिवायत है, कौल कहते हैं, काम रजुलन, एक आदमी खड़ा हुआ, फ़कालत, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्ना फुलानन इब्नी, कि बेशक फलां शख्स जो है वो मेरा बेटा है। और बेटा कैसे है? आहर तो बे उम्मी ही फिल जाहिलियत, कि मैंने मुबाशरत की थी, सोबत की थी उसकी माँ से जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, जबकि हम इस काम को बिल्कुल एक बायात का खेल समझते और इसको बिल्कुल जायज़ समझते थे। फ़काल रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला दावत फिल इस्लाम, अब इस्लाम में कुफर से इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद अब इस दावे की कोई अहमियत नहीं है। ज़हाब अमरुल जाहिलिया, जाहिलियत के सारे मामले ख़त्म हो गए, जाहिलियत के साथ ही मिट गए। और अलवलदुल लिल फिराश, अब क्या मामला है इस्लाम के अंदर? तो ये मामला होगा, अगर आपने इसका करवाना है अपना फैसला, तो फिर ये है कि बच्चा जो होगा फिराश वाले के लिए होगा, जिसके बिस्तर पर जन्म लेगा, वलिल आहिर अल हजरू, और जो जानी होगा उसको फिर पत्थर पड़ेंगे। रवाब अबू दाऊद, इसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो अगरचे इस्लाम ने आकर तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, तो इसलिए अब आप बिल्कुल पाक साफ हैं। अब जो मामला होगा वो इसी के मुताबिक होगा, जालियत के मामले सारे ख़त्म, वलियाज़ु बिल्लाह, और वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। 3320 हदीस जो है ये, तो बहरहाल ये हदीस जो है, ये आप पढ़ते हैं 3320, ये हदीस जो पढ़ी है इसकी सनद हसन है। और हदीस का मतलब यही है कि दौरे जाहिलियत में बदकारी या जानी का दावा जो होता था, इससे नस्ब साबित साबित हो जाया करता था। इसीलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात आके कही कि वो मेरा बेटा है, तो मैं उसको बेटा समझ लूँ और वो मेरा शरीक हो मेरी विरासत में, मैं उसकी इस हिस्सादार बनूँ। ये मकसद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जाहिलियत में तो ये हो जाता था, लेकिन अब ये इस्लाम में बात दुरुस्त नहीं है। इसी तरह वान हो, अब अमर बिन शुआब, यानी ऊपर वाले रावी जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, उन्हीं से ही ये रिवायत है, नबी अकार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबा मिन निसाई, चार औरतों की किस्में ऐसी हैं, ला मुलाअनत बैनहुन्ना, कि उनके माबैन मुलाअना यानी लियान नहीं किया जा सकता, यानी उनके और उनके खामदों के। अन्नसरानियत तहत अल मुस्लिम, एक वो ईसाई औरत जो मुसलमान के निकाह में हो, वल यहूदियत तहत अल मुस्लिम, यहूदी औरत जो मुसलमान के निकाह में हो, वल हुर्रत तहत अल ममलूक, और एक आज़ाद औरत जो कि गुलाम के निकाह में हो, वल ममलूकत तहत अल हर्रे, और एक वो लौंडी जो कि आज़ाद मर्द के निकाह में हो। तो इनमें लिहान नहीं होता। रवाह इब्न माजा, इस इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है। और ये अजीज़ तलबा, हदीस जो है सनद के एतबार से इंतहाई ज़ईफ़, कि इसमें उस्मान बिन अता अल खुरासानी, जिसके बारे में इमाम दारकुतनी कहते हैं वह ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन, कि ये इंतहा दर्जे की हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, लिहाजा ये हुज्जत नहीं और ना ही ये सेहत के मकाम को पहुँचती है। तो इसके साथ ही अजीज़ तलबा, एक हदीस इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। बाकी आज के सबक से मुतल्लिका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हम इजाज़त चाहते हैं। जो कुछ कहा सुना है, अल्लाह पाक इस पे हमें अमल की तौफीक कामिल मरहमत फरमाए, समझने की और इस्तिकामत की